اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفاق اور دوروہی۔ اسلام نے نفاق یا دوروہی سے بڑی شدید نفرت کی ہے اور اپنے پیراؤں کو اس سے بڑی سختی سے خبردار کیا ہے۔ قرآن مجید بعض منافقین کے حالات بیان کرتے ہوئے اور ان کے انجام کار کے بارے میں یوں فرماتا ہے: بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ وہ خدا کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں مرض تھا ہی، اب خدا نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے، اور چونکہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے اس لیے ان پر تکلیف دہ عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ پھیلاتے پھرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اور بیوقوف ایمان لائے۔ خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بناتے ہیں۔ وہ کیا بنائیں گے، خدا ان کو بناتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں غلطہ و پیپا رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، پھر نہ ان کی تجارت نے ہی کچھ نفع دیا اور نہ ان لوگوں نے ہدایت پائی۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے رات کے وقت مجمع میں بھڑکتی ہوئی آگ روشن کی، پھر جب آگ کے شعلے نے اس کے گرد و پیش خوب اجالا کر دیا تو خدا نے ان کی روشنی لے لی اور ان کو گٹا ٹوپ اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں کہ پھر اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتے، یا ان کی مثل ایسی ہے جیسے وہ لوگ جو بیابان میں ہوں اور تاریکی، گرج اور بجلی کے ساتھ آسمانی بارش ان پر برسے اور وہ بجلی اور موت کے خوف سے کڑک کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں، حالانکہ خدا کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چندیا دے۔ جب ان کے آگے بجلی چمکی تو اس روشنی میں چل کھڑے ہوئے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، اور اگر خدا چاہتا تو یوں بھی ان سے دیکھنے اور سننے کی قوتیں چھین لیتا۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر فرماتا ہے: منافقوں کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے ضرور دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ عزت تو ساری بس خدا کے لیے ہی ہے۔ مسلمانوں، حالانکہ خدا تم پر اپنی کتاب قرآن میں یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم سن لو کہ خدا کی آیتوں سے انکار کیا جا چکا ہے اور ان سے مسخرہ پن کیا جاتا ہے تو تم ان کفار کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں غور کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خدا
تمام منافقوں اور کافروں کو ایک نہ ایک دن جہنم میں جمع کرے گا۔ اور یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر لیا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور یہی ان کے لیے کافی ہے، اور خدا نے ان پر لعنت کی ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، منافق شخص کھجور کی ایک شاخ کی مانند ہے جو درخت سے کٹ گئی ہو اور اس کا مالک اسے ایک عمارت کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں سوچے، لیکن وہ اس کے لیے مناسب نہ ہو اور پھر وہ اس سے کسی اور جگہ استفادہ کرنا چاہے اور پھر اس سے بھی مایوس ہو اور آخرکار اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو کہ اسے جلا کر ختم کر دے۔ اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ منافق اور دو رخے لوگ خواہ کسی معاشرے میں بھی ہوں بے مصرف افراد ہوتے ہیں۔ نفاق کیا ہے اور منافق کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ظاہری خشوع باطن اور قلب سے زیادہ ہو تو وہ نفاق ہے۔ اور آپ منافق کی علامات یوں بیان فرماتے ہیں، منافق وہ شخص ہے جو بات کرتے وقت جھوٹ بولے اور اپنا وعدہ وفا نہ کرے اور امانت میں خیانت کرے۔ امام صادق علیہ السلام لقمان سے نقل فرماتے ہیں، منافق وہ شخص ہے جس کے اقوال اور اعمال اس کے اندرونی خیالات کے ساتھ یکساں نہ ہوں اور جس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہو۔ دو رو اور دو زبان شخص، جو اشخاص لوگوں سے نفاق برتیں وہ روایات کی زبان میں دو رو اور دو زبان کہے جاتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام ایسے لوگوں کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص دو چہروں اور دو زبانوں کا مالک ہو وہ برا آدمی ہے۔ وہ اپنے دینی بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی غیر حاضری میں اس کی مذمت کرتا ہے۔ اگر اس کا بھائی خوشحال ہو جائے تو اس سے حسد کرتا ہے اور جب وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں دو رخا ہو قیامت کے دن وہ دو آتشیں زبانوں کا مالک ہوگا۔ نفاق اور دو روحی کی مذمت میں آیات اور روایات غیر معمولی طور پر فراواں ہیں۔